فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. حضرات محترم، اس سورت کے اندر مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا جن میں قریش مکہ، یہود اور نصارہ یعنی عیسائی ہیں. مشرکین مکہ جو ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اس وجہ سے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور مختلف فرشتوں کا نام لے کے کہتے ہیں یہ وہ الہ ہیں. اسی طرح یہود جو ہیں یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو. آج بھی یہود اور عیسائی یہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے یہ سب کچھ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود عزیر علیہ السلام کو سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، قل آپ فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان نے اولاد پکڑی ہوتی تو فانا اول العابدین، سب سے پہلا میں عبادت کرنے والا ان کا ہوتا. یعنی کیا مطلب؟ رحمان نے اولاد پکڑی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا ہوتا تو تم سے پہلے میں اللہ کی اولاد کی عبادت کرنے والا ہوتا. جبکہ اللہ رب العزت کی تعریف یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، جو بھی انسانی کمزوریاں ہیں، جو بھی مخلوق کی کمزوریاں ہیں، اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک اور بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العزت کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا ہے. اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، پیدا کرنا یہ تو دور کی بات ہے، اللہ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. لیکن سبحان اللہ پاک ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، رب العرش، اور وہ عرش کا بھی رب ہے. اما یصفون، تم کہاں بھٹک رہے ہو، کن باتوں میں الجھے ہوئے ہو؟ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے اگر ایسا کرنا چاہتا؟ تو بلکہ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹی پہ ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں. جو سب چیزوں کا خالق ہے، اگر اس نے اپنی اولاد پیدا ہی کرنی ہوتی تو پھر بیٹے کرتا، بیٹیاں کیوں کرتا؟ تو اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے. اللہ کہتے ہیں فَذَرْهُمْ،
انہیں چھوڑ دو، یخوضو یہ جو بھی فضول باتیں بحثیں کرتے ہیں کرتے رہنے دو، ویلعبو اور جو کھیل کھلواڑ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یہاں تک کہ یہ اس دن ملیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دن سے مراد دو معنی ہیں، ایک ائمہ مفسرین معنی کرتے ہیں جب موت آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا، ادھر انسان مرتا ہے اسے اسی وقت احساس ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد میں جو لوگوں کو بات سمجھائی تھی اس میں یہ کہا تھا جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے اسی وقت فرشتے آنے پہ جو کلام ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ اچھا ہے، مواحد ہے، نیکی میں زندگی بسر کی ہے تو اسے آتے ہی فرشتہ کہتا ہے السلام علیکم، پھر اس کی روح کو مخاطب السلام علیکم یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تمہیں سلام کرتا ہوں، پھر اس کی روح کو مخاطب ہوتا ہے ایھا الروح الطیبہ کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، اے پاکیزہ روح جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور وہ تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ اور اگر وہ برا ہے تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ فرشتہ آتے ہی اسے کہتا ہے ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد الخبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان، اے پلید روح، اے خبیث روح جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں پاک فرمائے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کنت فی جسد الخبیث اخرجی الی ربک، اب نکل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے، العیاذ باللہ۔ اے اللہ اپنے غصے، ناراضگی اور ہر اللہ عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اسی وقت کہا حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ یہ اس دن کو ملیں گے الذی یوعدون جس کا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد قیامت بھی ہے کہ اس دن انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی خباثت اور گھاٹے والا کام کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات پاک ہے، فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ جو آسمان میں ہے ان کا بھی وہ الہ ہے، یعنی جن فرشتوں کو تم الہ بنا رہے ہو ان کا بھی اللہ الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں جنہیں الہ بنا رہے ہو، کوئی علی کو بنا رہا ہے، کوئی عیسیٰ کو بنا رہا ہے، کوئی عزیر کو بنا رہا ہے، کہا آسمان میں جو کچھ ہے ان کا الہ بھی اللہ ہے، جو زمین پہ رہنے والے ہیں ان کا بھی الہ اللہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا ہی دانا، حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز نہیں انسان چھپا سکتا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات پاک، لہو ملک السماوات والارض جس کی بادشاہت آسمانوں پہ بھی ہے اور زمینوں میں بھی، وما بینہما زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب پہ اسی کی بادشاہت ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ قیامت کا علم صرف اس کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تمہیں لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ دراصل حقیقتاً بڑے اچھے اور احسن انداز میں بہت بڑی دھمکی ہے جو انسان کو دی جا رہی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہاں سے دنیا میں کوئی چھڑا دے گا، آسمان پہ کوئی چھڑا دے گا، یا زمین و آسمان کے درمیان کوئی ہمیں چھڑا دے گا۔ یہ جو قصے کہانیاں بنائی ہیں کہ ملک الموت سے روحیں چھین لی، فلاں بابے نے یہ کر لیا، یہ سب بکواس، ڈکسلے اور ایسی باتیں ہیں جن کا دور سے بھی سچائی کا تعلق نہیں ہے، سب فراڈ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ یہ بات کہی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اسے ایک لمحہ بھی نہیں ٹالا جا سکتا، چاہے جائے کہ اس کی جان کو واپس لے آئے۔ اور یہ دیکھیں یہ اللہ کا بھی قانون نہیں، وہ خود بھی ایسا نہیں فرماتے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے،
اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑے کر کے جب ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو کہا کہ عبداللہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہنے لگے مالک جو کچھ ملا ہے اس سے آگے تو کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں پھر بھی مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کروں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بڑھاپے کی عمر، اولاد چھوٹی تھی، نہ اولاد کا سوچا نہ اپنی عمر کا بہانہ بنایا، اللہ کے رستے میں چل پڑے اور اللہ کے رستے میں کٹ گئے۔ اللہ کو اتنا خوبصورت یہ بزرگ لگا کہ اللہ نے خود کھڑا کر کے کہا کہ مانگو مجھ سے، کیا مانگو؟ جب اللہ رب العزت نے اصرار فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ڈکسلے سناتے ہیں، ہم رسول اللہ کی بات بتاتے ہیں جو اللہ نے وحی کر کے انہیں بتائی کہ میرے ساتھ عبداللہ کا یہ مکالمہ ہوا ہے۔ اور اس وقت جب اصرار ہوا کہ نہیں ضرور مانگو، تو حضرت عبداللہ نے کہا اے اللہ رب العزت اگر آپ مجھے کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں ایک مرتبہ پھر زندگی دے دیں، آپ کے رستے میں کٹنا دوبارہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کلا یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا قانون ہی نہیں کہ واپس چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے خود انکار فرما دیا، کلا یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کسی کو واپس نہیں بھیجتے تو اور کون لا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہدایت دے۔ اور پھر فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو نا، انہوں نے کچھ دینا لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، میں نے تو انہیں سفارش کا مالک بھی نہیں بنایا۔ اگر کوئی سفارش شفاعت بھی کرے گا تو میرے حکم سے کرے گا، جس کے لیے کہوں گا اس کی سفارش ہوگی، جو نہیں چاہوں گا کوئی شخص اپنی مرضی سے میرے حضور سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے اس کی مرضی کے بغیر؟ اور یہاں بھی غور فرمائیں ان کلمات پہ، وَلَا يَمْلِكُ، نہیں مالک بنایا، الَّذِينَ ان لوگوں کا، ان لوگوں کو، يَدْعُونَ جنہیں تم پکارتے ہو، من دونی اللہ کے علاوہ، الشفاعہ شفاعت کا، یعنی میں نے شفاعت کا انہیں مالک بھی نہیں بنایا۔ انہیں اختیارات دینے تو دور کی بات ہے، وہ میرے حضور سفارش بھی میری مرضی سے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ الا من شہد بالحق، مگر جو حق کے ساتھ بات آئے گی اس کی بات قبول کروں گا۔ وہم یعلمون، اور جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورت اللہ اکبر مدثر کے اندر یہ کلمات بڑے غور طلب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کی توحید پہ نہیں رہتا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کہا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کے لیے کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نفع ہی نہیں دے گا۔ تو جب وہ سفارش، پہلی بات تو یہ سفارش کر ہی نہیں سکے گا، تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اگر بالفرض کوئی مجھے کہہ بھی دے کہ اللہ انہیں چھوڑ دے تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، میں اس سفارش کرنے والے کی سفارش کو نہیں مانوں گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں اب ان سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے یہ سوال کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، فوراً کہیں گے اللہ نے۔ تو اگر اللہ نے پیدا کیا ہے فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ کہیں وہ مشکل کشا، کہیں وہ حاجت روا، کہیں وہ کرنے والا، کہیں وہ دے بچانے والا، کہیں وہ دینے والا، یہ کیا ہے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے تو روزی دینے کے لیے تمہیں داتا کے پاس بھیجنا تھا، مصیبتوں سے نکالنے کے لیے بڑی امام کے پاس بھیجنا تھا تمہیں۔ کہاں انسان کی عقل چلی گئی ہے؟ جب پیدا اس نے کیا حفاظت بھی وہ تمہاری وہی کرے گا۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تمہاری حفاظت سے قطعاً نہیں تھکتا، اسے نیند اور اونگ بھی نہیں آتی۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ،
ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہہ دیجئے اے میرے رب یہ تو قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، ان کے لیے دلائل کی کیا حیثیت؟ جنہوں نے ماننا ہی نہیں، جنہوں نے اپنے فرقے کو خدا بنا لیا، اپنے مولویوں پیروں اماموں کو خدا بنا لیا، ان کے لیے اللہ کی یہ دلائل کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فاصفح عنہم، چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ، وقل سلام، انہیں کہہ دیجئے بھائی سلام ہے تمہیں، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ زخرف مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو سورۃ دخان شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر